اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. ایسے نیت خوانی وقتی طور سے سننا، قرآن وقتی طور سے پڑھنا، لیکن لگن والی بات اور ایک نیت، ایک مقصد نہ رکھنا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے حیوان کی طرح کھانا پینا وقت پاس کرنا، بس ایسے. یہ تو ٹھیک نہیں. ہمارا کوئی مقصد ہونا چاہیے. مقصد یہی ہے کہ خدا رسول سے ہماری محبت کا تعلق مرنے سے پیدا خدا کرے بہت مضبوط ہو جائے انشاءاللہ. تو پھر اس نیت سے لگو گے تو ہوگا. اس لیے وظیفوں کو ناغہ نہ کریں، اس کو مستقل پڑھیں. لا الہ الا اللہ ان سے بہت بڑی چیز سمجھیں. اللہ کا وظیفہ لا الہ بہت بڑا وظیفہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود بہت بڑا وظیفہ ہے. اور جب اس کا اثر آئے گا، قبولیت تم کو نصیب ہوگی، تمہاری نیت دل ٹھیک تھا، پھر تم کو بعد میں پتہ لگے گا یہ کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی عظیم تھے. جیسے سلسلہ ادریسیہ کے امامت طریقہ ہمارے شیخ محقق ادریسی نے لکھا ہے کہ تم کو پتہ نہیں ہے میں تم کو کیا دے گیا ہوں ان وظیفوں کا. فی کل لمحہ جو پڑھتے ہیں یہ زمین آسمان کی چابیاں ہیں. یہ درود ادریسیہ کے وظیفے آپ پڑھتے ہیں تو امام ادریسی نے آقا سے بھیک مانگی تھی کہ ہمارے سلسلے میں جو داخل ہو آپ اس کے ضامن کفیل ہوں. جو اس وظیفے میں آپ دل سے لگیں گے، جس دن دل جڑ گیا آپ کو خدا کی قسم آقا آپ کے ضامن کفیل نظر آئیں گے. وہ ثبوت سے نظر آئیں. جب کوئی مصیبت آئے گی کوئی تمہارا بال بھیکا نہیں کر سکے گا. کوئی تم پہ پریشانیاں آئیں گی، دوسرے کے تمہارا بڑا فرق ہوگا، وہ ویسے ہی دور ہو جائے گا. تم کو وہ شہنشاہ بنا دیں گے. ایک آدمی کسی عزت والے کے ساتھ ہوتا ہے، بڑی عزت اس کو ملتی ہے. تو آقا سے بڑی عزت اور عظمت والا سارے کائنات میں کوئی نہیں ہے. تو آپ کیوں؟ اور پھر ان کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، یہ نہیں کہ ایک کے لیے. تو ایک کامیاب طریقت میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ کیا آقا فرق رکھتے ہیں؟ آقا فرق نہیں رکھتے. اس کی نیت نے پیچھا کیا اور نیت کا مخلص نہیں تھا. یہ فرق ہماری تمہاری طرف سے تھا، ورنہ آقا فرق نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نیت دل کے وظیفوں میں مضبوط ہو جائیں. جو مقرر کریں کسی صورت میں ناغہ نہ کریں، اس میں شرطیں نہ رکھیں. اس میں یہی رکھیں اللہ تعالیٰ اس شرط سے نہیں پڑھتا ہوں، اس نیت سے پڑھتا. تو کریم ہے، تو میرے پر کرم کر دے گا، ورنہ میں لاکھ پڑھوں نہ پڑھوں تیرا تو فائدہ ہے، میرا ہی فائدہ ہے. لیکن تو کسی طرح میرا پڑھنا قبول کر لے اور اپنے کرم پہ نظر کر کے تو مجھے کسی طرح ان مصیبتوں سے نکال کہ اتنی باتیں سنتا ہوں میں کچھ کر تو سکتا نہیں ہوں. کرے گا تو یہ میرے لیے کوئی بہانہ بنا دے، ہیلا وسیلہ بنا دے. جب دل میں سچا ایسا ہو تو پھر اثر شروع ہو جاتا ہے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں مرنے سے پہلے آپ کو یہ اثر نظر آئے، آپ کے اور خدا کے درمیان، آقا کے درمیان میں فضائیں بنے، جس سے آپ کا یقین بہت مضبوط ہو جائے گا. یہ سننے سنان سے یقین مضبوط تو نہیں ہوتا، ایک خیال آتا ہے پھر چلا جاتا ہے. ایسے ہے یقین، جو جس کو یقین واقعہ کہتے ہیں، وہ کچھ نظر آئے کرم ہو پھر یقین بن جاتا ہے، پھر آدمی نہیں چھوڑتا. تو یہ آپ سے میں جو وظیفے لیتے ہو اس کو بہت احتیاط سے پڑھو، اس کو بہت بڑی چیز سمجھو. خدا کی قسم طریقہ ادریسی کا ایک ایک لفظ میرے نزدیک زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے میں نے اس میں کچھ پایا ہے. ہاں. اور پھر آقا جی کا اتنا کرم کہ جو تمہارے سلسلے میں داخل ہو اور شیخ سے بے وفائی نہ کرے. ہاں میں اس کفیل اور ضامن ہوں. بتاؤ اس سے بڑی تم کو کون سی طاقت چاہیے؟